اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177، مشہور آیت ہے یہ، اس کو بھی ابواب البر کہتے ہیں۔ یاد ہے اس سے پہلے ایک آیت گزری تھی جو بنی اسرائیل کے لیے تھی کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اور اپنا مال یتیموں کو اور قرابت داروں پر خرچ کرنا ہے۔ تو وہ تورات میں جو ابواب البر ہیں یعنی نیکی کے جو باب ہیں اور جو چیپٹرز ہیں وہ اس کے بارے میں تھی۔ یہ جو ہے یہ اب تحویل قبلہ جب ہو چکا ہے اور قبلہ مل گیا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، تو ان کو ان کی نیکی کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ یہاں سے یہ 177 جو ہے البقرہ کی، کیونکہ اس میں 282 یا اس طرح 280 سم تھنگ آیات ہیں، آپ سمجھیں کہ یہ اس کا تقریباً بیچ ہے۔ اور یہاں پہ یہاں سے اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ احکامات ایک دم سے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بیس ایک بنانی تھی نا توحید کی اور رسالت کی، وہ بن چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے اب شرعی احکامات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہماری سپیڈ بھی انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گی۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم، تمہارے چہرے، قبل المشرق، مشرق کی جانب، والمغرب، اور مغرب، یعنی اپنا منہ کسی طرف پھیر لو اور تم نیک بن جاؤ گے، اس غلط فہمی میں نہ رہو۔ ولیکن البر، اور لیکن نیکی، من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتے، والکتاب، والنبیین، وآت المال، اور دے وہ اپنا مال، علی حبہ، اللہ کی محبت پر، اللہ کے نام پر وہ اپنا مال خرچ کرے، ذوی القربہ، قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، والیتامہ، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر۔ قرابت دار میں نے آپ کو بتائے تھے، اس میں پہلا حق جو ہے وہ خون کے رشتوں کا ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ڈگری رشتہ دار ہیں، جو رشتے کے جیسے رشتے کی خالہ ہیں اور رشتے کے ماموں ہیں، امی ابو کے کزنز ہیں، پھر ان کا حق ہے، اور اسی طرح باہر جاتے جو ہیں دور کے رشتہ دار پھر آتے ہیں۔ پھر سب سے پہلا حق جو ہے وہ یتیم کا ہے، اور پھر مسکین کا ہے جو اپنے لیے کوئی محنت نہیں کر سکتا، وابن السبیل، اور مسافر، والسائلین، اور جو سوال کرتے ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں، وفر رقاب، اور جن کی گردنیں جکڑی ہوئی ہیں یا جو غلام ہیں۔ پھر رقاب کا لفظ جو ہے یہ غلاموں کے لیے آتا تھا، اور اسلام میں غلاموں کو آزاد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور جو اس سے پہلے جو خرچ کرنے کا حکم ہے، دیکھیں وہ اس پہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ زکوٰۃ ایک فرض ہے، تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والموفون بعہدہم، اور وفا کرتے ہیں، پورے کرتے ہیں اپنے وعدے، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ کیونکہ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ والصابرین، اور صبر کرتے ہیں، فی البأساء، سختیوں میں، والضراء، اور نقصان میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت، یعنی صابر لوگ ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا۔ کیا چیز سچی کر دی؟ اپنا ایمان کا دعویٰ۔ جب وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ان کا مطلب بھی ہوتا ہے، وہ دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے کہ اس سنت پہ عمل کرنے کا حق ہے، اور خلاف سنت کچھ نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے ہیں وہ۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المتقون، جن میں تقویٰ ہے۔ یہ ساری باتیں جو بیان ہوئی ہیں، نیکی کے جو باب ہیں، یہ اس مقصد کے لیے ہیں کہ ایمان کے دعوے میں انسان سچا اترے اور اس میں تقویٰ پیدا ہو۔ اب یہاں سے احکامات شروع ہو رہے ہیں، اور میں نے بتایا تھا یہ چیپٹر جہاد کا ہے، تو جتنے احکامات ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹ جہاد سے ہے، یا تو اللہ کی راہ میں ایکچولی لڑنا، یا شریعت کا نفاذ کرنا، ایک ملک میں اسلامی نظام، ایک سسٹم کو اسلامی بنانا، اپنے گھر کے اندر
ایک صاف ستھرا اسلامی نظام بنانا، یہ سب باتیں جو ہیں یہ جہاد ہیں، یا اپنے نفس کو برائی سے روکنا، یہ سب جہاد کی مد میں آتی ہیں۔ تو پہلا حکم جو یہاں پہ اللہ دے رہا ہے یقیناً بہت امپورٹنٹ حکم ہوگا، کیونکہ جہاد کے چیپٹر میں توحید اور رسالت کے بعد جو پہلا حکم آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے، فی القتل، قتل میں۔ پہلا حکم جو آ رہا ہے جہاد کی مد میں، اگر ایک معاشرے میں مجاہد پیدا کرنے ہیں تو سب سے پہلے اس معاشرے میں انصاف کا نفاذ ضروری ہے، وہاں پہ انصاف ہونا ضروری ہے۔ اگر قتل ہو رہا ہے، انسانی زندگی کی قدر نہیں ہے، تو اس کا برابر کا بدلہ لینا ہے، اور قتل کا اس طرح بدلہ لینا ہے کہ قاتل کو موت کی سزا دینی ہے، یا پھر جو آگے بیان ہو رہا ہے اس کے مطابق معاملہ کرنا ہے، لیکن اس معاشرے میں انسانی جان بہت قیمتی ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد۔ اگر آزاد کو قتل کیا ہے تو یا تو قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، یا وہ قبیلہ جو ہے وہ آزاد اس کے بدلے میں دے گا۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، کیونکہ یہ یہود اور مشرک کیا کرتے تھے، خود قتل کر دیتے تھے، اور جب ان پر سزا عائد ہوتی تھی تو یہ اپنی جگہ 10 غلام دے دیتے تھے، 5 غلام دے دیتے تھے کہ ہاں ان کے ساتھ جو کرنا ہے، ان کی گردنیں اڑا دو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام، اور انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی لہ، پس جو عفیہ، جو معاف کر دے اس کے لیے، من اخیہ، اس کا اپنے بھائی کے لیے، شیئن، کچھ بھی۔ اگر کسی نے اپنے بھائی کے لیے کچھ معاف کر دیا، یعنی کہ اگر کسی نے اس قاتل کو اس کی جان لینے سے معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے اسے ہم قتل نہیں کرتے، فاتباع بالمعروف، تو اس کا اتباع کرنا ہے، اس کی بات ماننی ہے، بالمعروف، احسن طریقے سے، معاشرے میں رائج طریقے سے، وَأَدَاءٌ، اور ادا کرنا ہے، الیہ بِإحسان، اس کی طرف احسان۔ یہ خون بہا ہے، یہ ادا کا لفظ جو ہے یہ خون بہا ہے، کہ اس جان کی جو قیمت ہے اس کو احسان کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ، یہ ایک تخفیف ہے، یہ ایک چھوٹ ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمتن، اور اس کی رحمت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ 100% قتل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک رحمت ہے اور تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اعتدی، پس جو زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس حکم کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قاتل کو سزائے موت دینی ہے، اور اگر مقتول کے اہل خانہ اور اس کی فیملی سزائے موت معاف کر دیں تو پھر خون بہا ادا کرنا ہے، اور وہ بھی احسان کے ساتھ۔ احسان یعنی کہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی جان بچ گئی ہے، اور پھر اس نے اچھے طریقے سے خون بہا دینا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیاتٌ، زندگی ہے، حیات ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں کیپٹل پنشمنٹ ہے اور اسلام بڑا ظالم مذہب ہے۔ غور سے سنیں، اگر یہ کیپٹل پنشمنٹ نہ ہوتی تو کیا اربوں سے زیادہ خونخوار اور ظالم لوگ اس دنیا میں کہیں تھے؟ ان لوگوں کو تہذیب سکھانے کے لیے اور ان معاشروں کو سنوارنے کے لیے یہ سزائیں آئی ہیں، اور جن معاشروں میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوتی ہے قتل کے لیے، وہاں پہ پھر سیریل کلرز پیدا ہوتے ہیں جو صرف اپنے نفس اور ہوس کی تسکین کے لیے 3 سال کے اور 2 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھوں کو قتل کرتے ہیں، اور ان کی جلدیں اتارتے ہیں، اور ان کو سکن کرتے ہیں، اور ان کی ہڈیاں نکالتے ہیں، بلکہ انہیں کھا جاتے ہیں، ڈیپ فریزر میں ان کے گوشت کے پیکٹ بنا کے رکھتے ہیں اور انہیں کھاتے ہیں، کیونکہ وہاں سزائے موت نہیں ہے۔ عمر قید مل جائے گی تو ٹھیک ہے، مفت کا کھانا ملے گا، ٹیکس پیئر کے پیسے سے مزے کریں گے، خوب وہاں پہ جم بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، لائبریریز بھی ہوتی ہیں، بڑا زبردست انتظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس قصاص میں، اس بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کتب علیکم، دوسرا حکم ہے، لکھ دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر، جب حاضر ہو جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کی موت، ان ترکا، یہ کہ وہ چھوڑ جائے، خیرن، مال، خیر الوصیت، وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت چھوڑ جائے، للوالدین،
والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معاشرے میں رائج طریقے کے ساتھ، حقاً علی المتقین حق ہے یہ متقیوں پر، پرہیزگاروں پر۔ آیت نمبر 180۔ یہ وصیت لکھنے کا حکم ہے۔ اس وقت تک سورہ نساء ابھی نہیں ریویل ہوئی تھی، جس میں وراثت کے احکامات ہیں۔ جب وراثت کے احکامات آئے تھے تو وصیت کی جو فرضیت ہے، جیسے ہے نا کتب علیکم، لکھا ہے، فرض ہے تم پر، یہ چیز پھر ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ آیت جو ہے یہ سورہ نساء کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہے۔ لیکن شروع میں چونکہ جہاد کا چیپٹر ہے اور مجاہد کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو وہ موت سے ڈرے نہیں، لیکن وہ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے اور اپنی یعنی کہ وہ انتہا کا سوچ کے وہ ابتدا کرے اور اینڈ پہ اس کی نظر ہو، وہ فوکسڈ ہو۔ تو وصیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے زندگی میں لکھنا، کیونکہ اس سے انسان کو اپنی اس زندگی کا اور اس دنیا کی بے وقتی کا پورا احساس ہوتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو وصیت والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں۔ فمم بدلہ، پس جس نے اسے بدل دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اسے سن لیا، فإنما، پس بے شک، اسمہ، اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جنہوں نے اسے بدلا ہے۔ وصیت بدلنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کیونکہ وصیت کرنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ بے بس ہے، اور پھر اس کی وصیت اگر بدل دی جائے تو وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وصیت کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، اب چونکہ وراثت کے قوانین موجود ہیں، قرآن میں آ گئے ہیں اور ہماری فقہ میں ہیں، شرع میں ہیں وہ، تو وصیت مال کے صرف 1/3 حصے میں کی جا سکتی ہے، 1/3 مال میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، وصیت جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے حق میں نہیں کی جا سکتی جس کو اسلامی طریقے سے وراثت ملنے والی ہے، یعنی نیچرل وارث جو ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ وصیت کسی ایسے اس کے حق میں کرنی ہے جو نیچرل وارث نہیں ہے، یہ اس لیے تاکہ نیچرل وارثوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، سارا مال جو ہے ایک بچے کے نام وصیت کر جاتے ہیں، یہ قرآن کے منافی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وصیت لکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ کسی مسلمان مومن پر 3 راتیں نہ گزریں مگر یہ کہ اس نے وصیت لکھ کر رکھی ہوئی ہو اور وہ اس کو نکال کر اکثر دیکھتا ہو اور اس کو بدلتا رہتا ہو۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے انسان کو فوکس رکھنے کی اور موت کی یاد دلانے کی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، پس جو ڈرے وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرفداری کا، جو اس سے ڈرے کہ یہ وصیت کرنے والا جو ہے یہ طرفداری کر رہا ہے، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح، پس وہ اصلاح کر دے، بینہم، ان کے درمیان۔ اب وصیت کرنے والے نے اگر زیادتی کر دی ہے تو کوئی بھی اس کا خیر خواہ اس وصیت کو خود سے بدل دے اچھی نیت سے، تو پھر فلا اسم علیہ، تو پھر اس پر گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب بہت امپورٹنٹ حکم آ رہا ہے، کیونکہ احکامات ہیں، مسلسل احکامات ہیں، اور یہ سارے احکامات جہاد کی ٹریننگ ہے۔ پہلا حکم ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قصاص کا، انصاف قائم کرو۔ دوسرا حکم ہم نے وصیت کا پڑھا، موت کو یاد رکھو۔ تیسرا حکم جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب سے بڑی ٹریننگ ہے جہاد کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھے گئے ہیں۔ صوم جو ہے، سواد و میم، یہ باندھنے کو کہتے ہیں۔ گھوڑوں کو جب جہاد کے لیے، جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا تو انہیں صحرا میں باندھ دیا جاتا تھا، اور اس سے وہ خوب بھوک اور پیاس کے عادی ہو جاتے تھے اور زبردست دوڑتے تھے اور پھر زبردست لڑتے تھے وہ۔ تو صوم جو ہے، اس لفظ کو دیکھیں، اس میں کتنی گہرائی ہے اور اس کا جہاد سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو سال میں ایک دفعہ ہمیں 29 یا 30 دن نصیب ہوتے ہیں جس میں ہم جہاد کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ روزوں کی میڈیکل افادیت کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اب تو پوری دنیا میں میرے خیال میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم یعنی کہ نان مسلمز جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اس قدر آ گئی ہے اور اس قدر میڈیکل کی دنیا میں اس نے انقلاب برپا کیا ہے، وزن کم کرنے کے لیے، شوگر ٹھیک کرنے کے لیے، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، سب کچھ، ڈپریشن، ہر چیز ٹھیک کرنے کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ایک ٹرینڈ آ گیا ہے۔ اور ہم اتنے نیک نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں
قرآن میں بتایا ہے کہ تم پر فرض کیے گئے ہیں یہ روزے، کما کتب علی الذین، جیسے فرض تھے ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ ساری ٹریننگ ہے اصل میں انسان کو پرہیزگار بنانے کے لیے۔ نہ صرف وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے بلکہ وہ حلال چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، ازدواجی تعلق سے وہ پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاد کی ٹریننگ کا۔ ایام معدودات، اللہ تسلی دے رہا ہے، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے مریض ہے، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہے، فعدۃ، پس وہ گنتی پوری کر لے، من ایام اخر، بعد کے دنوں میں۔ اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو روزہ معاف ہے، اور رمضان کے بعد کر لے یہ پورے۔ وعلی الذین، اور وہ ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، فدیہ دینے کا، طعام مسکین، ایک غریب کا کھانا ہے۔ یہ وہ فدیہ جو روزے کا دیا جاتا ہے اس کا بیان ہے۔ فمن تطوع خیرا، پس جو خوشی سے کرے گا ایک نیکی، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا جو فیشن آیا ہے یہ علم سے ہی آیا ہے نا، ریسرچ کر کے انہوں نے ثابت کیا، ہم تو ریسرچ نہیں کرتے۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا تھا، ھدی للناس، ہدایت ہے انسانیت کے لیے، وبینات، اور روشن نشانیاں ہیں، من الہدی، ہدایت کی، والفرقان، اور فرقان ہے، اس میں شریعت ہے، حق اور باطل کو جدا کرنے، فرق کرنے والے احکامات ہیں۔ فمن شہد منکم، پس جو پائے تم میں سے، الشہر، اس شہر کو، فلیصمہ، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ دوسرا حکم ہے، اور اس آیت سے پہلے والی آیت منسوخ ہو رہی ہے، میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کیسے۔ ومن کان مریضا، اور جو ہو تم میں سے مریض، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ، تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، بعد کے دنوں میں۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی، ولا یرید، اور وہ نہیں چاہتا، بکم العسر، تمہارے لیے سختی، عسرت، تنگی، ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم پوری کرو وہ گنتی، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب اس میں فدیے کا ذکر نہیں ہے، وہ فدیے کا ذکر جو اوپر آیا تھا وہ اس آیت سے منسوخ ہو گیا ہے۔ ہماری شرع میں فدیہ دینے کی اجازت صرف اس مسلمان کو ہے جس کو اگلے سال روزے رکھنے کی امید نہ ہو، جیسے بہت بوڑھا ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس نے ٹھیک نہیں ہونا، وہ دائمی بیماری ہے، گردے خراب ہیں، دل خراب ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اگلے سال بھی روزہ نہیں رکھوں گا، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فرض روزہ جو ہے اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ فرض روزے کو قضا کرنے کا بغیر کسی عذر کے اس کا جو کفارہ ہے وہ 60 روزے ہیں لگاتار، جس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی کفارہ ہے ہی نہیں، وہ نہیں پورا کیا جا سکتا۔ اس لیے فرض روزے جو ہیں ان کو کھانا گناہ کبیرہ ہے، کوئی بھی فرض چھوڑنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں تو قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکار کی، اس پکارنے والے کی، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ میری بات قبول کر لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یرشدون، رشد پا جائیں۔ رشد جو ہے یہ اعلیٰ درجے کی ہدایت کو کہتے ہیں، یہ عام ہدایت نہیں ہے، کیونکہ ہدایت یافتہ وہ ہے جس کو ڈائریکشن پتہ ہوتی ہے، رشد اس کے پاس ہے جس کو پرائیورٹیز پتہ ہوتی ہیں۔ ڈائریکشن سب کو معلوم ہو سکتی ہے، لیکن اس ڈائریکشن میں موسٹ افیکٹولی کیسے جانا ہے اور نیویگیٹ کیسے کرنا ہے، اس میں سے راستہ کیسے نکالنا ہے، وہ رشد ہے۔ تو دوبارہ سے آیت نمبر 186 بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اب احکامات میں ایک دم سے آپ کہتے ہیں کہ ایک دم سے اللہ میاں کہہ رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھتا ہے، فَإِنِّي قریب، تو میں تو قریب ہی ہوں۔ آیت یہاں پہ اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ یہ رمضان کا باب ہے،
روزے کا باب ہے، اور روزے میں اس بھوک پیاس میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب چند مسائل ہیں روزے کے۔ احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات میں، الرفث، بے پردہ ہونا، الی نسائکم، تمہاری بیویوں کے ساتھ، یعنی ازدواجی تعلق کو قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ نے معلوم کیا ہے، انکم، یہ کہ تم، کنتم تختانون، تم خیانت کرتے تھے، انفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ، فتاب علیکم، پس اس نے معاف کیا تمہیں، وعفا عنکم، اس نے توجہ دی تم پر، توبہ قبول کی تمہاری اور معاف کیا تمہیں، فالآن، پس اب، یعنی اس کے بعد، آج کے بعد، باشروہن، ان کے ساتھ ملو، ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو، وابتغوا، اور ان سے چاہو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھا ہے، جو خوشی اور جو سکون اور جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے اس رشتے کی کے توسط سے لکھی ہے، وہ مانگو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ روشن ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابید، ایک سفید دھاری، من الخیط الاسود، ایک سیاہ دھاری سے، من الفجر، فجر کے وقت۔ یہ پو پھٹنے کا وقت بیان ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہے تم لوگوں نے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو اور اس کے بعد کھانا پینا بند ہے۔ ثم اتموا الصیام، پھر پورا کرو اس روزے کو، الی اللیل، رات تک، وہی رات کا، مغرب کے بعد کا جو ٹائم ہے، ولا تباشروہن، اور نہیں ملنا ہے بیبیوں سے، وانتم عاکفون، جب تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا، پس ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، آیاتہ، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلکم یتقون، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس آیت میں جو مسائل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ روزے کی رات میں بیویوں سے ملنا حلال ہے۔ روزے کے دوران میاں بیوی کا ازدواجی تعلق جو ہے وہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہوئی ہے یہاں پہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ازدواجی رشتے کی نوعیت، چونکہ قرآن صرف یہ نہیں کہ وہ ایک ہی چیز پڑھا رہا ہے، وہ ہر ایک ڈیفرنٹ اسپیکٹ سے ایک ہی حکم میں بہت سی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو بیبیاں تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ کتنا اس سے زیادہ خوبصورت طریقے سے میرے خیال میں میاں بیوی کا رشتہ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ لباس، ہماری جلد سے باہر جو چیز سب سے زیادہ قریب ہے ہم سے، وہ لباس ہے، وہ ہمارا پردہ ہے، وہ ہمارا ستر ہے، وہ ہماری حیا ہے، وہ ہمارا رازدار ہے، ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ ہماری زینت ہے، اس کی وجہ سے ہم خوبصورت لگتے ہیں۔ ہم اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں، اپنے لباس کو ہم صاف ستھرا اور فریش رکھتے ہیں، اپنے لباس کو ہم بدبودار نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کہیں سے خدا نخواستہ کوئی اس میں داغ لگ جائے یا کہیں سے وہ بوسیدہ ہو جائے تو اس کی مرمت کرتے ہیں۔ تو یہ رشتہ جو ہے یہ بالکل ایسا ہے ایسا ہونا چاہیے جیسا رشتہ ہمارا اپنے لباس کے ساتھ ہے۔ دوسری بات جو اس میں پتہ چلی، کھانے پینے کا حکم ہے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ وہ سیاہ دھاری اور سفید دھاری جو ہیں وہ الگ ہو جائیں، فجر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور اس وقت تک کھاؤ پیو۔ تو ہم نے فجر کی نماز کے ساتھ یا فجر کی اذان کے ساتھ اس کو مخصوص کیا ہوا ہے، اور اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس میں یہ ٹھیک ہے، احتیاطاً یہی ہے کہ اذان کے ساتھ ہی کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ پھر مغرب تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے بعد ہے، اچھا پھر ہے اعتکاف کا مسئلہ، عاکفون فی المساجد، جب تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں، اور یہ کس حکم کے ساتھ آیا ہے کہ اپنی بیویوں سے نہ ملو جب تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں۔ تو اعتکاف کے بارے میں دو باتیں پتہ چلیں، ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف مرد حضرات کر رہے ہیں، خواتین کچھ کرتی ہوں گی لیکن خواتین کا اعتکاف قرآن میں نہیں ہے۔ پھر ہے مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری ایکسرسائز کا مقصد بتایا ہے، لعلہم یتقون، وہی بات ہے کہ تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ اب روزے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور قسم کے کھانے کا ذکر کرتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالکم، تمہارے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، کسی اور کا مال نہ کھاؤ، حرام مال نہ کھاؤ،
بہترین جگہ ہے یہاں پہ حرام مال کھانے کو بیان کرنے کی، کیونکہ کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں، روزے کی بات اور پرہیزگاری کی بات ہو رہی ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا، اور پہنچاؤ ان کو الی الحکام، حکام کی طرف، اور یعنی کہ اس حرام مال کو حکام تک رشوت کی صورت میں نہ پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھا لو، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، ایک حصہ لوگوں کے مال میں سے، بِالْإِثْمِ، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو۔ حرام مال کھانے کی ممانعت یہاں پہ آ گئی، لوگوں کا مال ناحق کھانے کی، ان کے حق مارنے کی، رشوت دینے کی، سب کی ممانعت اس آیت میں ہے، آیت نمبر 188۔ یسألونک عن الأہلۃ، وہ اب روزوں کے بعد جو سب سے بڑا وقتہ پوری امت مسلمہ کو پڑا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ چاند نظر آ گیا کہ نہیں؟ عید کب ہوگی؟ آج تراویح پہ جائیں کہ نہ جائیں؟ کل روزہ ہوگا یا عید ہوگی؟ ہیں جی۔ اور پھر ماشاءاللہ ہمارے صوبے والے پوری دنیا میں اس بات میں ممتاز ہیں۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، اس ہلال کے بارے میں، وہ پہلی کا چاند جو ہوتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ہیا مواقیت، یہ تو ایک مواقیت گھڑی ہے، اٹس اے واچ، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے۔ یہ ایک گھڑی ہے اور اس کا حساب بالکل صحیح رکھنا ہے کیونکہ حج کے ٹائم کے لیے بڑا ضروری ہے یہ۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں، مِن ظُهُورِهَا، ان کی پیٹھوں سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، مَنِ اتَّقَىٰ، جو پرہیزگار ہوا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ تم اپنے گھروں میں، مِن أَبْوَابِهَا، ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ گھروں میں پیچھے سے آنے کی جو بات یہاں پہ ہوئی ہے، حج کی مد میں ہوئی ہے کہ یہ مشرک جو تھے جب یہ حج کر کے آتے تھے تو یہ کہتے تھے ہم اتنے اسپیشل ہو گئے ہیں کہ ہم اس دروازے سے نہیں گزر سکتے جس سے عام لوگ گزرتے ہیں، تو یہ اپنے گھروں میں پیچھے سے نقب لگا کے گھروں میں داخل ہوتے تھے جب یہ حج کر کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کی پیٹھوں میں سے آؤ، لیکن نیکی یہ ہے جو تقوی اختیار کرے اور اپنے گھر کے عام دروازوں میں سے اندر جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آج کل بھی جو ہمارے عام لوگوں کا طرز عمل ہے، جب لوگ حج سے آتے ہیں تو جو بسیں بھر بھر کے ان سے ملنے جاتی ہیں اور جو انہیں روپوں کے اور پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں اور جو دیگیں پکتی ہیں، تو بالکل یعنی کہ عہد جاہلیہ کا سٹائل ہے کہ حج جو ہے اس کو ہم نے ایک فیسٹیول بنا دیا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ قتال کا حکم ہے یہاں پہ، جہاد کا چیپٹر ہے، ساری باتیں جہاد کے بارے میں ہیں اور جہاد کی ٹریننگ کے لیے ہیں۔ تو قتال کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر لڑنا ہی ہے تم نے، قتال کرنا ہے، ویسے تو لڑنا اللہ کو بہت ناپسند ہے، لیکن اگر لڑنا ہے تو اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اور کس سے لڑنا ہے؟ والذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں۔ یعنی اسلام میں جتنا جہاد ہے وہ ڈیفینسو ہے، ڈیفینس آفینس نہیں ہے، کسی پہ بغیر کسی وجہ کے حملہ کرنا نہیں ہے، انلیس وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہونا ثابت ہو چکا ہو۔ جیسے فی دنیا، فی زمانہ جو ہے فلسطین ہے اور کشمیر ہے، اور اب چین کا بھی ایک صوبہ ہے جس میں اغیور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، جیسے میانمار کے جو روہنگیا تھے، یہ مسلمان یہ جو ہے نا، ان کو بچانے کے لیے اگر وہاں پہ حملہ بھی کرنا پڑے لیکن وہ حکومتیں کرتی ہیں، انڈیویجولز نہیں کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں، جہاد کے اپنے اصول ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب المعتدین، نہیں دوست رکھتا حد سے گزرنے والوں کو۔ اب یہ لڑائی کے حکم شروع ہو گئے ہیں، یہ مسلسل احکامات ہیں، مطلب آئی کین ناٹ بریک دس کنٹینیوٹی، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سبق ذرا تیز ہو جائے گا، سبق ذرا سا انٹینس ہو جائے گا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، وَالْفِتْنَةُ، اور فتنہ، أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، شدید ہے قتل سے۔ یہ آیت بہت زیادہ انگریز کوٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا تو قرآن تمہیں کہتا ہے کہ جہاں تم ہمیں پاؤ تم ہمیں قتل کرو۔ تو میں نے آپ کو قرآن کے اصول پڑھا دیے ہیں، اصول میں یہ ہے کہ پہلی شروع کی آیات اور اس کے بعد کی آیات ساری پڑھنی ہے،
اور اس کے بعد اس ایک آیت کو ایکسپلین کرنا ہے. اکیلی آئسولیٹڈ آیت کوئی بھی نہیں ایکسپلین کی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سے باب میں پائی جاتی ہے، کون سی صورت یا سپارے میں نہیں، کون سے باب میں ہے. یہ جہاد کے باب میں ہے. اور ابھی اللہ نے کہا ہے کہ لڑنا ان سے ہے جو تم سے لڑتے ہیں. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ انہیں وقتلوہم، اور انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. اگر یہ تم پہ حملہ کریں، اگر یہ تم سے لڑیں تو پھر انہیں قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اگر یہ تمہیں تمہارے گھروں سے اور تمہارے ملک سے نکالیں، تمہارے رہنے کی جگہیں یہ پامال کریں، تو پھر تم انہیں نہ چھوڑو، پھر ان کے ساتھ دیکھو تم. کیوں؟ والفتنۃ اشد من القتل، انہوں نے فتنہ کیا ہے، انہوں نے اللہ کی زمین پر فتنہ کیا ہے، اور یہ قتل سے زیادہ شدید ہے، اس لیے ان سب کو قتل کرو. ولا تقاتلوہم، اور نہیں لڑنا ان کے ساتھ، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، کیونکہ وہ امن کی جگہ ہے، وہ امن ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ، وہ لڑیں تم سے اس میں. اگر مسجد حرام میں یہ تم سے لڑیں تو پھر تم نے بھی لڑنا ہے، ظاہر ہے. فإن قاتلوکم، پس اگر یہ تم سے لڑیں، فاقتلوہم، تو تم بھی لڑو ان کے ساتھ. کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح بدلہ ہے کفار کا. فإن انتہوا، پس اگر یہ باز آ جائیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں جہاد کے بارے میں اور قتال کے بارے میں، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں یہ جو سبق ہیں اور آگے جتنے سبق آ رہے ہیں، قرآن کھول کے غور سے سنیں، لفظی ترجمہ سیکھیں، لکھیں، اور اس کے بعد سوچیں اس کے اوپر. اس طرح جو قرآن آپ کو سمجھ آئے گا، انشاءاللہ ساری زندگی آپ کے کام آئے گا. آپ کی قرآن کے ساتھ ایک پکی دوستی ہو جائے گی، اور پھر آپ کو خود قرآن یاد آئے گا. جب لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے تو آپ کو خود دلیلیں یاد آئیں گی قرآن کی. وقاتلوہم، اور لڑو ان کے ساتھ، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ نہ باقی رہے. تو کب تک لڑنا ہے؟ آخر جہاد کب تک کرنا ہے؟ اللہ نے کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی ہے، کوئی بیس اللہ نے انکورڈ نہیں چھوڑا. یہاں تک لڑنا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے. یا تو کفار آ کے خود کہیں کہ بس جی اب لڑائی ختم کریں، آئیں ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، آئیں UN میں جا کے قرارداد کرتے ہیں، ہم نے اور نہیں لڑنا، ہمیں امن چاہیے، اور یا وہ سارے ختم ہو جائیں. تو لڑو ان کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ، اور دین، وہ طریقہ جو ہے اس سرزمین کا، للہ، اللہ کے لیے ہو جائے. یہ جو ہم شریعت کا نفاذ کہتے ہیں نا، یہ ہماری غلط فہمی ہے. اللہ کا نظام جو ہے وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. اور قرآن میں جو ہے اللہ کا نظام کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی. جس چیز میں سلامتی نہیں ہے وہ اللہ کا نظام نہیں ہو سکتا. آج کل جو آئسس ہے اور داعش ہے، یہ اللہ کے نظام سے کتنے دور ہیں، صرف ایک چھوٹے سے حکم سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس وقت تک لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، پھر ان کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر جو ظالم ہیں، ان میں سے جو پھر بھی کہیں کہ نہیں ہم نے لڑنا ہے، پھر ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ. 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی الحج ہے، صفر ہے، رجب ہے اور محرم. یہ حرمت والے مہینے ہیں. کفار ان میں نہیں لڑتے تھے اور قرآن نے وہ چیز جاری رکھی ہے، قرآن نے اس کو چیلنج نہیں کیا. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کے بدلے ہیں. فمن اعتدى علیکم، پس جس نے زیادتی کی تم پر، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی زیادتی کرو، تم بھی چڑھائی کرو اس پر. بمثل ما اعتدى علیکم، بمثل ویسا ہی، ما اعتدى جو اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر. اگر کیونکہ حرمت کے مہینے میں یہ لڑتے نہیں تھے، یہ کہتے تھے یہ نیکی کا مہینہ ہے، اس میں ہم نہیں لڑیں گے، اس میں ہم کاروبار کریں گے، میلے لگائیں گے، بڑے بڑے بزنس ایکسپوز ہوتے تھے مکہ میں. اور اگر یہ لڑتے رہتے، کیونکہ یہ تھے تو بڑے لڑاکے، بڑے سخت کے خونخوار تھے عرب جو تھے، تو یہ 4 مہینے انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ یہ امن کے ہیں اور اس میں ہم اپنا بزنس کریں گے اور اپنے گھر ٹھیک کریں گے اور اپنے بچوں کا دھیان کریں گے، شادیاں وادیاں کریں گے. وہ 4 مہینے قرآن نے برقرار رکھے ہیں. دیکھیں اللہ کا دین جو ہے وہ کسی معاشرے کو
تباہ کرنے کے لیے اور کسی معاشرے کو چیلنج کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، وہ اس معاشرے کی اچھی باتوں کو ویسے ہی رکھتا ہے جیسے وہ تھیں، اور یہ ہے کہ ان کا طریقہ جو ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ ساری اللہ کے لیے ہو جائے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ کہیں جائیں گے اور شریعت کا نفاذ ہوگا اور لوگوں کو پھانسیاں لگنی شروع ہو جائیں گی اور خونی انقلاب آئے گا، یہ عین فتنہ ہے اور عین فساد ہے، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، مع المتقین، متقیوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راہ میں۔ جہاد کب ہوگا؟ جہاد تبھی ہوگا نا جب خرچہ ہوگا، جب لوگوں کی جیبیں کھلیں گی تب جہاد ہوگا نا، ویسے تو نہیں ہو سکتا، مفت میں تو نہیں، جہاد تو بڑی مہنگی چیز ہے۔ تو اب یہ انفاق کا چیپٹر شروع ہو گیا ہے آیت نمبر 195 سے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھ، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا چیپٹر شروع ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ سیکنڈ پارٹ میں کور کریں گے، اور اس میں جو فرض پڑھایا گیا ہے، اب سارے فرائض پڑھائے گئے ہیں نا، کتنے سارے فرائض ہم نے پڑھے ہیں، قتل کی کیا سزا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حرام مال نہیں کھانا ہے، ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ وصیت جو ہے، سب چیزیں ہم لوگوں نے یہ جہاد کی مد میں پڑھی ہیں۔ اب جو احکامات آئیں گے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی مد میں آ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پارٹ 2 کے لیے انشاءاللہ